لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا میرے محترم بزرگ عزیز و دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہوا، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار نے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کے شب و روز میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو میں نعمتیں چھین بھی لوں گا اور پکڑ بھی کروں گا۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی نعمت کا شکر کرنا یا اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت ہمیں عطا فرمائی اس کا احسان ادا کرنا، اس کی کتنی شکلیں ہیں یا کتنے طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کا احسان مانا جا سکتا ہے۔ جس میں سے ایک بات تو بڑی مشہور و معروف ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں، زبان سے شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، تیرا فضل ہے، تیرا کرم، تیرا انعام اور تیرا احسان ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم موقع بموقع وہ کرتے بھی ہیں، زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو خوشی کے ساتھ استعمال کریں کہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم، تیرا انعام ہے کہ تو نے نعمت ہمیں عطا فرمائی، تو جس طرح ہم زبان سے اس کا شکر ادا کریں اسی طرح ہمیں دل میں بھی خوشی ہو، قلبی مسرت ہو، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے عمل سے بھی یہ بات پتہ چلے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کی بڑی بابرکت نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہے کہ جہاں ہم اس نعمت کا زبانی شکر ادا کریں وہیں اس نعمت کا عملی شکر بھی ادا کریں۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے حصول میں یا رمضان المبارک کے گزارنے میں تھوڑی بہت قربانی، تھوڑا بہت مجاہدہ،
تھوڑی بہت پریشانی یا یہ کہا جائے تھوڑا وہ نفس پر جو بوجھ پڑے اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کریں کہ اللہ تیرا فضل ہے، تو نے نعمت ہمیں عطا فرمائی، اب تھوڑا بہت اس کے اندر بوجھ لگ رہا ہے، تھوڑی بہت جو آزمائش بظاہر نظر آ رہی ہے، ہم اس کو بھی خوشی سے گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کئی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں اور بے شمار نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا فرمائیں، ان میں سے بڑی اہم نعمت یا یہ کہا جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام کی شکل میں وہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال عطا فرمایا۔ اگر ہم غور کریں اس بات پر تو یہ مال کا ملنا اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے اور اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی حالات اس کے سامنے پیش آئیں، تو وہ انسان اپنے ایمان تک کا سودا کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غربت جو ہے، فقیری جو ہے، انسان کو کافر تک بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعاؤں کے اندر ایک دعا ملتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے پروردگار میں غریبی سے، میں فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے الحمدللہ مال کی نعمت بھی ہمیں عطا فرمائی اور اس نعمت کے ساتھ پروردگار نے کچھ ذمہ داریاں بھی لگا دیں۔ ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بارہا ہم نے بات کو سنا ہے، بیان کرا ہے یا بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی جو بنیاد رکھی ہے یا دین اسلام کی جو خاص یا اخص الخواص چیزیں رکھی ہیں یا دین اسلام کے جو ستون ہیں، جو پلر اور کھمبے ہیں، کہا کہ وہ 5 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 ہیں، جن میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اور اس کا اعلان کرنا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے بھی پڑھنا اور دل سے بھی گواہی دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کریں یا اس کی ہم تلاوت بھی کریں اور سرسری طور پر بھی اگر ہم اس کو پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے تقریباً تمام جگہوں پر یا اکثر و بیشتر جگہوں پر جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، اقام الصلاۃ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ بیان فرمایا، وہی فوراً متصل اقام الصلاۃ کے بعد آتی زکوٰۃ کا بھی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس جسمانی عبادت، اس بدنی عبادت نماز کے ساتھ میں مالی عبادت زکوٰۃ کو جوڑ کر بیان فرمایا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جسمانی عبادتوں کے اندر، بدنی عبادتوں کے اندر سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت اور سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور مالی عبادتوں کے اندر جو انسان مال خرچ کرتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، ان عبادتوں کے اندر سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان فرمایا، زکوٰۃ کے دینے پر اللہ رب العالمین نے جو وعدے بیان فرمائے، اللہ رب العالمین نے اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا اور وہیں تنبیہ بھی فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے عذاب سے ڈرایا بھی، پروردگار نے متنبہ بھی کیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ انسان ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، یہ مال کی نعمت اسی وقت ہے کہ جب مال کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، ورنہ اللہ نہ کرے اگر مال تو ہے انسان کے پاس لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، یا مال تو اگر ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، مال تو ہے لیکن سرکشی میں لگا رہا ہے، مال تو ہے لیکن اللہ کی فرمانبرداری والے کاموں میں نہیں لگا رہا ہے، تو یہ مال اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بلکہ عذاب اور آزمائش ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بات بیان فرمائی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش اور فتنے کا سبب ہے۔
تو یہ ذریعہ آزمائش و فتنہ ہے، لیکن اگر اس کے تقاضے کو انسان نے پورا کر لیا، مالی عبادتوں کو انسان نے پورا کر لیا، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت بھی ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب دین کا کام، یا ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کو ضرورت پڑے گی درہم اور دینار کی۔ دین کا کام کیا جائے گا مال کے ذریعے، دین کا کام کیا جائے گا درہم و دینار کے ذریعے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی تو اسی کے ساتھ ساتھ بات بھی اشارتاً پتہ چلتی ہے کہ ہمیں مال کمانا ہے، حلال اور پاکیزہ کمانے پر محنت کرنا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالی عبادتوں کو بیان فرمایا، ان عبادتوں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کے پاس مال ہوگا تبھی وہ مالی عبادتیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان کے پاس پیسہ ہے، سارے شرائط پورے ہو رہے ہیں، تبھی وہ انسان حج کرے گا۔ سارے شرائط پورے ہو رہے ہیں، انسان کے پاس پیسہ ہے، تبھی وہ زکوٰۃ دے گا، تبھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، تبھی وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح کئی ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ ایک تو زبان سے کہے کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مالدار بنایا، زبان سے شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مال عطا فرمایا اور تو نے ہمیں مالدار بنایا۔ اور عملی طور پر اس کا شکر یہ ہے کہ اس مال کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور خاص طور پر زکوٰۃ کو ادا کی جائے، جس کے بارے میں فرمایا کہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پیسہ ہونے کے بعد، شرائط پوری ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں ان ستونوں میں سے ایک ستون کو گرا رہا ہے، ایک ستون کو ڈھا دے رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمارت اگر 4 یا 5 یا 6 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، ایک اگر اس میں سے نکال دیا جائے اور بنیادی ستون کو گرا دیا جائے تو وہ عمارت جو ہے، اس عمارت کے اندر بہت زیادہ کمزوری، بہت زیادہ شغاف پیدا ہو جائے گا اور دوسرے تمام حصے اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اگر مال اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مال کو پاک کریں، اس مال کو پاکیزہ کریں اور اس مال کو طاہر کریں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اپنے تمہارے بقیہ بچے ہوئے مالوں کو پاک کر دے، طیب کر دے، طاہر کر دے، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر آ جائے بچا ہوا مال۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی سخت ترین وعید بیان فرمائی، بڑی سخت وعید بیان فرمائی ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن جہنم کی آگ کے اوپر ان لوگوں کو تپایا جائے، جو جہنم کی آگ کے اندر اس مال کو تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس مال کو تپانے کے بعد اللہ رب العالمین اس مال کے ذریعے اس کی پیشانی کو داغے گا، اس کے پہلو کو داغے گا، اس کی پیٹھ کو داغے گا اور فرمائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، یہ ہے وہ مال جس کو تم گن گن کے رکھا کرتے تھے، یہ ہے وہ مال جس کو تم شمار کر کر کے رکھا کرتے تھے۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، چنانچہ اپنے جمع کرنے کے مزے کو چکھو۔ جو جمع کر کے رکھا ہے اس مال کو اللہ رب العالمین تپائے گا اور اس کے ذریعے اس انسان کو جو ہے عذاب کے اندر اللہ رب العالمین مبتلا کرے گا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یہ مال اور یہ کنز صرف اسی مال کو کہا جائے گا جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، لیکن اگر انسان اپنے مال کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے اور اگر زکوٰۃ نکال رہا ہے، مالی عبادت کو پورا کر رہا ہے، تو یہ مال اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اس مال کے ذریعے انسان نے غریبوں کی باز پرس کری، اس مال کے ذریعے انسان نے یتیموں کی باز پرس کری، اس مال کے ذریعے انسان نے بیواؤں کی باز پرس کری، اس مال کے ذریعے انسان نے فقیروں کی، مسکینوں کی باز پرس کری، اور اللہ رب العالمین نے جو جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر عائد کری تھی اس کو پورا کرا، تو یہ مال اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مال اللہ رب العالمین کے یہاں ذریعہ نجات بن جائے گا اگر اس مال کے تقاضوں کو انسان نے پورا کرا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اس مال کے تقاضے کو پورا نہیں کرا تو دنیاوی زندگی کے اندر بھی
اور اخروی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سخت ترین پریشانیاں اور سخت ترین آزمائشوں کا یا عذاب کا ذکر کیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر امت مسلمہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی یا تو زکوٰۃ کا حق ہے اس کو ادا کرنا چھوڑ دے گی تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارشوں کو روک لے گا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارشوں کا نزول کو روک لے گا، اور فرمایا کہ اگر یہ چرند اور پرند نہ ہو تو اللہ رب العالمین آسمان سے ایک بوند پانی کا نہیں برسائے۔ اگر امت مسلمہ زکوٰۃ روک لے گی یا زکوٰۃ کو دے رہی ہے لیکن تاوان سمجھ کے دے رہی ہے، بوجھ سمجھ کے دے رہی ہے، خوشی کے ساتھ نہیں دے رہی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں ماحول ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کو ادا کیا جائے تو خوشی کے ساتھ ادا کیا جائے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کیا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ پروردگار نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، پروردگار نے لینے والا نہیں بنایا۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے تو اللہ لینے والا بھی بنا سکتا ہے۔ اس بات پر اللہ قادر ہے کہ اللہ نے اگر مالدار بنایا ہے تو اللہ فقیر بھی بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور دینے کی طاقت دی ہے یا دینے کی ذمہ داری دی ہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لینے والا بھی بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جو اللہ نے انسان کو مال دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان 8 لوگوں کے اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے کہ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، یا بالخصوص ان 2 لوگوں میں سے جو فقراء اور مساکین ہیں، جو قرآن کریم اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصرف بیان فرمائے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو اللہ زکوٰۃ لینے والا بھی بنا دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو مال والی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور جو عظیم الشان دولت پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اس کے تقاضے کو خوب پورا کرنا ہے، ہمیں اس کے تقاضے کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنا ہے، اور یہ سوچ کر پورا کرنا ہے کہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ جو ہے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہتر کے اندر اگر رکھا ہے تو ہم اس بات کو اس اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر گزاریں، لے کر کے آئے کہ اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ کوئی سی بھی عبادت، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، حج زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، کوئی سی بھی عبادت ہو، ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ کسی بھی عبادت کو بوجھ سمجھنا یا کسی بھی عبادت کو یہ سوچنا کہ یہ میرے لیے بھاری ہے، یا کسی بھی عبادت کو اس انداز سے کرنا کہ گویا کہ ایک ذمہ داری آ پڑی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ہمارا کسی کام کے کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پہ آرام کر رہا ہے اور اس کو نیند میں سے کسی نے اٹھا دیا، اس کے آرام کا تقاضا تھا، اس کا وقت تھا سونے کا، لیکن نیند میں سے کسی نے اس کو اٹھا کے کوئی کام بتا دیا کہ بھئی یہ کام تمہیں کرنا ہے، یا انسان کوئی دوسرے کام کے اندر لگا ہوا تھا، کسی نے آ کر کے، اس کے بڑے نے آ کر کے، اس کے ذمہ دار نے آ کر کے اس کو کوئی دوسرے کام کے اندر لگا دیا کہ بھئی تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس کام کو چھوڑ دو، تو کبھی کبھی انسان کو بوجھ لگتا ہے، وہ دل پر ناگوار گزرتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ کوئی انسان ایک کام میں لگا ہوا تھا، اس کو دوسرے کام کے اندر لگا دینا کبھی کبھی انسان کو بوجھ لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے۔ تو جس طرح سے دنیاوی معاملات کے اندر کئی بار ایک دم کوئی کام آ جانے کے بعد انسان کو بوجھ لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، کہا کہ دین کے معاملے کے اندر یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ دینی معاملات کے اندر جو ذمہ داری جب آئی، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب خوش دلی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ کہ پروردگار تو نے نماز کے لیے ہمیں بلایا ہے، اللہ رب العالمین نے نماز کی دعوت دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تو نے مسجد میں بلایا، تیرا انعام اور تیرا اکرام، تیرا احسان ہے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے کہ تیرے ہمیں اپنے سامنے جھکا دیا۔ دنیا کے اندر لوگ کہاں کہاں جھک رہے ہیں،
کس کس کی لوگ عبادتیں کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ جس سے ذرا سا ڈر ہوا اس کی عبادت شروع کر دی، جس سے ذرا سا لالچ ہوا اس کی عبادت شروع کر دی، جس سے ذرا سا فائدہ ہوا اس کی عبادت شروع کری۔ ذرا سا خوف، ذرا سا لالچ اور ذرا سے فائدے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اپنے خدا گڑھ لیے ہیں۔ پروردگار تو نے اپنے در پہ لا کے ڈال دیا۔ پروردگار تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے، ورنہ کرنے کو تو لوگ کس کس چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ شریف انسان کو بولنے میں بھی عار ہو، شرم ہو کہ لوگ شرمگاہوں تک کی عبادت کر رہے ہیں۔ پروردگار تو نے ہمیں مسجد کے اندر لا دیا، مسجد میں لا کے پروردگار تو نے ہمیں ڈال دیا، تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے۔ اس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جب مالی عبادت کا مسئلہ آئے، زکوٰۃ دینے کا آئے، پروردگار تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے اللہ کہ تو نے ہمارے مال کو قبول کیا، اور اللہ تو نے ہمیں صاحب نصاب بنایا۔ پروردگار تو نے ہمیں حیثیت والا بنایا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو اگر چاہتا تو زکوٰۃ لینے والا بھی ہم کو بنا سکتا تھا، اللہ تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا، تیرا انعام ہے۔ اس اعتبار کے ساتھ اپنے آپ کی تشکیل، اپنے آپ کو ترغیب اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا کسی عبادت کے لیے یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اور اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ لوگوں کا مال کہاں لگ رہا ہے، لوگوں کا مال نفسانی خواہشات پہ لگ رہا ہے، اے اللہ لوگوں کا مال گناہوں کے اندر لگ رہا ہے، اے اللہ لوگوں کا مال ظلم و ستم میں لگ رہا ہے، پروردگار لوگوں کا مال عیاشیوں کے اندر لگ رہا ہے، اپنے مال کو لوگ برباد کر رہے ہیں، گناہوں کے ذریعے اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے نیک راستے کے اندر میرے مال کو قبول کیا، اس مال کے ذریعے فقراء کی باس پرس کر رہا ہوں، اس مال کے ذریعے جو ہے مساکین کی باس پرس کر رہا ہوں، اس مال کے ذریعے جو ہے مدارس کے غریب بچوں کی میں کفالت کر رہا ہوں، اس مال کے ذریعے اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت کر رہا ہوں، اس مال کے ذریعے اپنے غریب پڑوسیوں کی کفالت کر رہا ہوں، اس مال کے ذریعے بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی میں کفالت کر رہا ہوں۔ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ عبادتیں اس انداز سے جب کری جائیں، حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے کہ جب تک عبادت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا جائے گا تب تک عبادت کا مزہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے ایک بات میں درمیان میں عرض کر دوں، ایک درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر بات آگے تم عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں پر کہ بیوی کے اوپر سونا چاندی ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کیش وغیرہ اتنا نہیں ہوتا ہے تو اس کا شوہر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور الحمدللہ ماحول ہے ہم لوگوں کے یہاں پر۔ تو اس میں ایک چیز ذہن میں رہے، جو عبادت کے لیے جو ذہنی طور پہ تیار ہونے کی بات ہے، خاص طور پہ عبادت کی نیت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یا کوئی شخص کسی اور کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو جس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کری جا رہی ہے اس کے اطلاع دینا اور اس سے اجازت دینا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے مال کا حساب لگایا، بیوی کے زیور کا بھی حساب لگایا، اس کے زیور کا حساب لگایا اور اس کے ساتھ اکٹھی مشترکہ مال زکوٰۃ میں دے دیا، اور بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میری زکوٰۃ دے دی۔ تو زکوٰۃ کے لیے جس کی طرف سے دی جا رہی ہے، چاہے شوہر اپنی طرف سے پیسہ دے، لیکن جس کی طرف سے دی جا رہی ہے اس کی اجازت ضروری ہے اور اس کو اطلاع دینا ضروری ہے، پہلے پتہ ہو یا میری طرف سے میرے شوہر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تک جملہ درمیان میں آ گیا، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ تو فرمایا کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ میں یہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے اس کے لائق بنایا۔ تو سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اس انداز سے ادا کرنا خوش دلی کے ساتھ اور احساس کے ساتھ، پروردگار تو نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اور دوسری بات، اہم بات وہ یہ کہ ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ پورا حساب لگا کر کے دینا ہے۔ ابھی محترم امام صاحب جو مسائل بیان فرما رہے ہیں، عصر کے بعد تھوڑے کر کے اور تفصیل ان سے پوچھتے رہیں، تفصیل معلوم کرتے رہیں کہ بھئی زکوٰۃ کے اندر کئی باریکیاں ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بہت باریک مسئلے ہیں،
کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، لیکن یا تو معلوم نہیں کرا اس نے، یا اپنا دماغ بلا وجہ لگایا جہاں پر اس کی رسائی نہیں ہے، جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو۔ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں بڑے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک مسئلہ اور اس مسئلے پر ایک کارگزاری، اور کارگزاری کے بعد ایک سبق بیان کر رہا ہوں کہ ہم ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا، یا ان سے معلوم کرتے ہیں جن کی فیلڈ نہیں ہوتی، یا ان سے پوچھتے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ غالباً پچھلے رمضان کی یا اس سے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہم سے اور یہ کہا کہ کوئی انسان، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ مسئلہ تھوڑا ایسا بیان کر رہا ہوں کہ کوئی انسان اگر اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، حالانکہ جو حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے ایک مسئلہ ہم سے عرض کرنے کا، بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اس طرح کا کام کرا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بولے بھائی یہ تو میں روزوں میں کئی بار کر لیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات اور سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رمضان المبارک کے دنوں میں اور روزہ رکھ کر بھی انسان اتنا خطرناک کام اور اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، یعنی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان روزہ رکھ کر بھی اتنا بڑا کام کرے، اتنا بڑا گناہ کرے۔ تو پہلی بات تو یہ کہا، بولے بھائی یہ تو میں کئی بار کر لیتا ہوں، لیکن مجھے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی میرے کان اللہ کی قسم ہاتھ میں آ گئے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کب سے یہ کام کر رہا ہے، روزے کے حالت میں اتنا بڑا کام، اتنا گناہ والا کام کر رہا ہے، اور کسی بتانے والے جاہل، نالائق، بیوقوف، بے غیرت، بے شرم، بے حیا انسان نے اس کو یہ مسئلہ بتایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قیاس کرا۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے قیاس کرنا جاہل کے لیے حرام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے طور پہ مسئلے گڑھ لیں، کسی کو نہ ڈھنگ سے کسی چیز کی سدھ بدھ ہے، نہ کسی کو کسی بات کا علم ہے، وہ اٹھ کر کے آ رہا مسئلے بیان کر رہا ہے، دھڑلے سے مسئلے بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ مسئلے مسائل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں کسی بزرگ کا قول ہے کہ کئی سارے مسائل کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ کئی سارے مسائل کے بارے میں کہا۔ جو امام دارالہجرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ کے دوسرے نمبر کے امام ہیں، اتنے بڑے مجتہد اور اتنے بڑے فقیہ بیان کر رہے ہیں کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ لیکن آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ دھڑلے کے ساتھ انسان مسئلے بیان کر رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا مسئلے کے بارے میں، مسئلے کے میم سے اس کو واقفیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہی مسئلے مسائل دھڑلے سے بیان کر رہا ہے اور غلط بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے کتاب الفتن کے اندر کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے مسئلے مسائل پوچھیں گے ان لوگوں سے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، مسئلہ مسائل پوچھیں گے ان لوگوں سے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد وہ شرم کے مارے تو نہیں کہیں گے مجھے نہیں پتا، اور یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، مسئلے بیان کریں گے، غلط مسئلے بیان کریں گے، جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ذرا تصور کریں اس شخص کے بارے میں کہ جو روزے کے اندر یہ کام کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کہنے والے نے کہا کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹتا، کتنی بار اس نے یہ کام کرا ہوگا، کتنے روزے اس کے ذمے ہوں گے، اور کہنے والا کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اس نے غلط مسئلہ بیان کرا۔ لہٰذا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مسئلے مسائل بھی ان لوگوں سے پوچھیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان لوگوں سے معلوم کریں جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں اس کے اندر، ان لوگوں سے معلوم کریں جنہوں نے قال اللہ قال رسول کے اندر 8 سال 10 سال 12 سال اور تخصصات کے درجات کو پڑھا ہے، اور سبقاً استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اس کے امتحان دیے ہیں، سبقاً استاد سے علم حاصل کرا ہے، کیونکہ علم جو ہے کتابوں سے نہیں بلکہ اصل جو علم حاصل ہوتا ہے وہ استاد کے فیض سے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ سب سے پہلی بات جو شروع عرض کی کہ ہم ہماری زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، تاوان و بوجھ سمجھ کے ادا نہ کریں۔ دوسری بات یہ سوچ کر کریں پروردگار تو نے ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، اے اللہ تیرا انعام ہے کہ تو نے لینے والا نہیں بنایا۔
اگر تو چاہتا تو زکوٰۃ لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ اور تیسری بات کہ جو اس کا مصرف ہے علماء سے معلوم کریں، محترم امام صاحب سے معلوم کریں، پوری طرح سے معلومات کر اس کو ادا کریں کہ ہمیں کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا ہے، کتنے مال پر دینا ہے، کتنے مال پر نہیں دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سب سے اہم اور آخری بات کہ مسئلہ جب بھی ہمیں پوچھنا ہو، مسئلے کی وضاحت جب بھی ہمیں حاصل کرنا ہو، اس شخص سے حاصل کریں جس کو اس کے اندر مہارت ہو، اس لیے کہ غلط مسئلہ بیان کرنے والا بھی گنہگار ہے اور اس سے پوچھنے والا اور بڑا گنہگار ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سے اہل ذکر سے مراد اہل علم لیا ہے، یعنی وہ لوگ جس کو اس کے بارے میں علم ہے، جنہیں اس کی واقفیت ہے، ان سے اس کو معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔